بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جھوم جھوم کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی القدر، منبر نور پر جلوہ بار مقتدر و محترم حضرت حافظ و قاری ممشاد احمد بارتی شاہ صاحب قبلہ دامکم اللہ السامی، بانی دارالعلوم قادریہ وارثیہ ضیاء القرآن، اور ان کے دائیں جانب استاذ الحفاظ حضرت حافظ و قاری انیس احمد بارتی صاحب قبلہ دامت فیوزہم، اور ان کے علاوہ دیگر تمام علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ کرام منبر نور پر تشریف رکھتے ہیں. ادھر ہمارے محترم عبد العزیز بھائی گرامی حافظ و قاری محسن رضا صاحب قبلہ، اور ان کے جسٹ بغل میں ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ میرے عزیز، میرے دوست، میرے ہمدم اندلیب گلشن رسالت حضرت طفیل شمسی صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں. اور ادھر بڑی اچھی نظامت ہو بھی رہی ہے اور ہوتی بھی ہے ماشاءاللہ. ماہر شعر و سخن حضرت علامہ مولانا نجم شمسی صاحب قبلہ الہ آبادی، اور ان کے علاوہ دیگر اور احباب بھی تشریف رکھتے ہیں. میں شکار ماہ یا تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں اور کسے میں ترک کروں اور کس کا انتخاب کروں. بس یہ کہوں گا جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے. میرے عزیزو، یقیناً آپ ہم اور آپ یہاں آج یہ عظیم الشان جلسے وہ جشن غوث الورا میں شرکت کر رہے ہیں، اور اللہ کا بے پناہ کرم ہے. مکمل اپنی تمام تر کامیابیوں کی طرف یہ جلسہ رواں دوا ہے. یقیناً میرے عزیزو، جلسہ سجانے والے بھی تشریف رکھتے ہیں. جلسہ سجانا بڑی محنتوں، مشقتوں اور کاوشوں کے بعد یہ عمل میں آتا ہے. اور ماشاءاللہ آج اس جلسے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم گلدستہ، ایک حسین کڑی یہ ہے کہ تقریباً 6 یا 7 بچے اس مدرسے سے، 8 بچے اس مدرسے سے قرآن پاک کے حفظ کیے ہیں، جن کے سروں پہ دستار حفظ کی تاج زرری رکھا جائے گا. میرے عزیزو، یہ بہت عظیم دولت ہے، بہت لاجواب دولت ہے، بہت بے مثال دولت ہے. انشاءاللہ میں ضرور عرض کروں گا، بتاؤں گا. اسے بیشتر عادت کے مطابق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک چند شعر آپ سماعت فرما لیں بہت تیزی کے ساتھ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ ہاں ماشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے. مجھ سے پہلے بھائی محترم حافظ تنویر رضا چندولوی صاحب سے آپ نے سماعت کی، اللہ انہیں سلامت رکھے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. بہت اچھا. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، کوئی جانے منہ میں جا نہیں. دیکھیے آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، بات ذہن سے نکل جا رہی ہے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. آپ لوگ تو مجھے جانتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی طرح جانتے ہیں نا، جانتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. میں بھی آپ سے بالکل قریب ہوں، آپ کو بھی جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں. بس تھوڑی دیر، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ. آپ مجھے ہمیشہ سنتے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کو سناتا ہوں. شعر کو سماعت فرمائے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور کروں تیرے نام پہ جا فدا. اس وقت یوں تو اعلیٰ حضرت کا ہر شعر فوج سریا کو ہے، ہر شعر، لیکن اس وقت ہر عاشقان مصطفیٰ، ہر غلامان مصطفیٰ کے زبان حال پر یہ شعر ہے. یا تو اس کا مفہوم ہے یا پھر یہ شعر ہے. کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا. واہ. میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے.
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے عزیزو پیار اور محبت کے لیے بہت ہی عمدہ شعر ہے۔ اگر اس جملے کو صرف اس ایک شعر کو پڑھا جائے، اور اس وقت پورے ہندوستان میں جو ٹرینڈ چلا ہے ان تمام جو ہے کہ الفاظ کو، ان تمام تحریرات کو، ان تمام تر جو ہے کہ جتنے بھی ہمارے سامنے یہ آویزہ کیے ہوئے تحریری شکل میں موجود ہے، ان سب کو اپنے نگاہوں میں بسا کر اور پھر جب یہ ایک شعر پڑھے، تیرے آگے یوں ہے کبے لچے وہ شہا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں دل کے بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑے جہاں۔ عزیزان گرامی وقار، یقیناً آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور کل کائنات کے لیے کامیابی کا عظیم ذریعہ ہے۔ جس کے دل میں مدینے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار نہیں ہے، اے میرے عزیزو، پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ علماء یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ انہیں جینے کا بھی حق نہیں ہے، انہیں سانس لینے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس لیے ہم کبھی حفاظ کی تعریف کریں گے، کبھی قرآ کی تعریف کریں گے، کبھی عالم دین کی تعریف کریں گے، ہاں میرے عزیزوں کبھی علم کی تعریف کریں گے، لیکن یہ سب کی سب تعریف ہے اے میرے عزیزوں اس کی تعریف ہوگی جو مکہ میں پیدا ہوا، آمنہ کے گھر پیدا ہوا۔ اس کی تعریف ہوگی جو مکہ میں پیدا ہوا اور آمنہ کے گھر پیدا ہوا۔ اور بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ مزاج بھی دیا، اے میرے عزیزوں کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے لا نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں تو میں کسی دنیا دار کی تعریف کروں، اگر میں تعریف کروں گا تو صرف اور صرف مدینے کے تاجدار کی تعریف۔ میرے عزیزو، تو میں نے عرض کیا کبھی حفاظ کی تعریف، کبھی قرآ کی تعریف، کبھی عالم دین کی تعریف، کبھی مفتیان کرام کی تعریف، کبھی علم کی تعریف، یہ سب تعریف ہے اے میرے عزیزوں کسی اور کی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم آمنہ کے لال کی تعریف ہے، زہرا کے بابا کی تعریف ہے، حسنین کے نانا کی تعریف ہے، اور اے میرے عزیزوں قسم خدا کی جس نے بھی مدینے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی یا تعریف کرتا ہے، پروردگار عالم اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑی عظیم مرتبہ عطا فرماتا۔ اے میرے عزیزو، آج بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں۔ آج یہ جلسے دستار حفظ ہے، یہ حفاظ کرام کے سروں پہ وہ عظیم تاج رکھا جائے گا۔ یقیناً ہم اور آپ دیکھیں گے جن کے والدین اپنی اولاد کو اور اپنی اولاد کے سروں پہ دستار حفظ سجدے ہوئے دیکھیں گے تو یقیناً یہی ہوگا، میرا بیٹا لاجواب ہے، میرا حافظ قرآن بے مثال ہے۔ اللہ اکبر ہے میرے عزیزو، اس لیے کہ اس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ اللہ اکبر ہے میرے عزیزو، وہ قرآن مقدس اے میرے عزیزو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں جب نازل کیا گیا، اے میرے عزیزو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل کی گئی، آپ جب تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے، مجھے چادر اڑھا دو۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چادر شریف اڑھا دیتی ہے۔ اے میرے عزیز و مدینے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دیر کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہے۔ وہ ورقہ بن نوفل جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، جب ان کے سامنے یہ بیان کیا گیا تو ورقہ بن نوفل نے کہا یقیناً یہ نبی یہ آخر الزماں ہے، یہ آخری پیغمبر ہے، یہ اللہ کی کتاب لانے والے ہیں۔ یقیناً اس وقت آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ورقہ بن
نوفل نے کہا کہ یہ نبی یہ آخر الزما ہے، اس لیے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو ان سے پہلے دیگر نبیوں کے پاس حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ آنے والا فرشتہ آیا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو کیا لایا تھا؟ اے میرے عزیزو، قرآن مقدس کی یہ پہلی آیت کریمہ نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے وہ کون سی آیت مبارکہ ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ واہ واہ، میرے دوست حضرت طفیل شمسی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، جب یہ نعت پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ مچل کر داد و تحسین سے نوازیں گے۔ یہ نبی کی نعت پڑھیں گے، لیکن کسی نہ کسی انسان نے اس نعت کو لکھا ہے، اور میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ ذرا مچل کے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے یا رسول اللہ۔ میرے عزیزو، جب آپ یہ جان گئے، سمجھ گئے کہ پہلی آیت اقرا ہے، تو یہ بھی بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 8 ارب انسان رہتے ہیں۔ کتنے؟ 8 ارب۔ سیوک راشٹر کے ریسرچ کے مطابق یہ جملہ ہے کہ تقریباً 8 ارب انسان ہیں، اور ان 8 ارب انسانوں میں تقریباً 4000 مذاہب کے لوگ ہیں۔ 4000 مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن اے میرے عزیزو، ان 4000 مذاہب میں صرف اور صرف مذہب اسلام وہ دین ہے جس کو یہ فخر و شرف حاصل ہے کہ اس نے اپنے ہر ماننے والے کے لیے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ واہ واہ، اہلِ ممبر تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا ندیم الدین صاحب قبلہ مصباحی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، یقیناً آپ اس جملے کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف مذہب اسلام وہ دین ہے جس نے اپنے ہر ماننے والے کے لیے علم دین حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، رسول کل سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی آیت، پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اس کا یہ لفظ ہے اقرا، یعنی پڑھو، یعنی علم حاصل کرو۔ سب سے پہلے رب نے فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، آدمی کو بنایا خون کی پٹک سے، اور پڑھو جس نے تمہیں، اور پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں قلم سے لکھنا اور پڑھنا سکھایا اور آدمی کو سکھا دیا جو نہ جانتا۔ آیت کریمہ کا ہر لفظ صاف و شفاف طور پر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ علم حاصل کرو، اور ایک ہی مقام پر 2 مرتبہ کہا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اسے سمجھنے والوں نے سمجھا، گوروں نے بہت اچھی طرح سمجھا، کالوں نے بہت اچھی طرح سمجھا، یہودیوں نے بہت اچھی طرح سمجھا، نصرانیوں نے بہت اچھی طرح سمجھا۔ یہ دنیا کو پیغام دیا، اے لوگوں پڑھو، اور دنیا کو پیغام دیا، اپنی نسلوں کو آباد کیا، علم کی بنیاد پر اپنی نسلوں کو قربان چڑھایا، علم کی بنیاد پر۔ اے میرے عزیزو، اس لیے کہ یہ قرآن مقدس پڑھ رہے ہیں، تبھی تو نبی کا اللہ کے اس فرمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اے میرے عزیزو، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس وقت پوری دنیا میں جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر علم حاصل کرنے والا ہے تو قرآن مقدس ضرور پڑھتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں پڑھا ہے، کبھی فلسفی انداز میں قرآن کو پڑھا گیا، کبھی منطقی انداز میں قرآن کو پڑھا گیا، کبھی کسی نے اپنے انداز میں قرآن مقدس کو پڑھا۔ لیکن مدرسہ وارثیہ ضیاء القرآن میں جب قرآن مقدس کو پڑھا گیا، پڑھایا گیا، تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر پڑھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، عمدہ پیغام زندہ باد۔ اے میرے عزیزو، قرآن مقدس میں ایک بار نہیں 2 مرتبہ علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔
اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. علماء تشریف رکھتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اور دوسری روایت ہے، حدیث کا جملہ نہیں بول رہا ہوں، روایت ہے، چونکہ حضور صدر الشریعہ نے فرمایا کہ اس روایت کو میں نے تفسیر روح البیان میں پڑھا ہے، لیکن تفسیر روح البیان کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حدیث پاک کا جملہ ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ اطلب العلم من المہد الى اللحد، علم حاصل کرو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے آغوش تک. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین تک جانا پڑے. واہ ہے موجود یہاں مدرسہ وارثیہ ضیاء القرآن کے احاطے میں موجود ہیں. آپ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. آقا نے فرمایا ہے، مدینے والے سرکار نے فرمایا ہے علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین تک جانا پڑے. آج کے وقت میں، آج کی تاریخ میں چین جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ اکبر، اس لیے کہ ہر طرف کی آسانیاں موجود ہے، ہر طرح کی سہولیات موجود ہے. اے میرے عزیزو، اپنے گھر سے نکلے، جو سڑک آپ کے گھر سے نکلتا ہے یقیناً یہی سڑک آپ کو چین تک پہنچا دے گا. جہاں بھی جانے کے لیے جس سڑک سے آپ نکلے سفر کرتے ہوئے پہنچ جائیں گے. کوئی مشکل بات ہے؟ اے میرے عزیزو، آج مشکل نہیں ہے لیکن کل بہت مشکل تھا. اس وقت یہ سواری موجود نہیں تھے، یہ تمام سواریوں کی سہولیات موجود نہیں تھے. اس وقت مدینے والے سرکار نے فرمایا علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین تک جانا پڑے. اللہ اکبر، گویا مدینے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں 2 روٹی کم کھانا پڑے. توجہ فرمائیں، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں 2 سیٹ کپڑے کم پہننا پڑے. علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں اینڈرائیڈ موبائل کا سستا سیٹ چلانا پڑے، اس لیے کہ اینڈرائیڈ موبائل میں وہ ترقی اور وہ شہرت اور وہ عزت نہیں ہے. کپڑے پہننے کی بنیاد پر وہ ترقی، وہ شہرت، وہ عزت نہیں ہے. جو شہرت و عزت اے میرے عزیزو علم حاصل کرنے، یہ شہرت و عزت یہ کوئی وہ شہرت و عزت نہیں ہے جو دنیا کو دکھانے کے لیے آج دنیا حاصل کر رہی ہے. اے میرے عزیز و آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی پر جاؤ میری عذاب نازل کر دو. اللہ اکبر، توجہ فرمائے، جاؤ فلاں بستی پر میری عذاب نازل کر دو. اللہ اکبر، یہ فرشتے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس بستی پر حاضر ہوئے، اس بستی پر نازل ہو گئے. ان قریب اللہ کے حکم کے مطابق اس بستی پر عذاب لانے ہی والے تھے. پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے فرشتوں عذاب کو یہاں سے ہٹا دو. توجہ فرمائیں، رب نے فرمایا عذاب کو یہاں سے ہٹا دو. فرشتوں نے عرض کیا مولا تو نے ابھی فرمایا کہ عذاب نازل کر دے، ہم یہاں تیرے حکم کے مطابق حاضر ہو گئے، پھر ابھی تو فرما رہا ہے کہ عذاب اٹھا لو. مولا آنا ہی تھا تو پھر نازل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ مجھے غیرت آتی ہے کہ جس جگہ بیٹھ کر، اللہ اکبر، مجھے غیرت آتی ہے کہ جس بستی میں بیٹھ کر جو ہے کہ جس بستی میں بیٹھ کر ایک ضم غفیر کے ساتھ، ایک اچھی تعداد کے ساتھ میرا قرآن مقدس قرآن کی تلاوت کرے ان کے بچے اور ان کے باپ پر میں ایک بارگی عذاب نازل کرو، مجھے غیرت آتی ہے. آپ کیا سمجھے اے میرے عزیز و رب کعبہ کی قسم، یہ قرآن مقدس کو حفظ کرنا یہ ایک عظیم علم ہے، اور اس علم کی بنیاد پر، اور وہ بھی ان کے لیے عذاب میں تخفیف نہیں جو میرے عزیز قرآن مقدس تلاوت کر رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے جن کی اولادیں اکٹھا بیٹھ کر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی ہے. اللہ اکبر، اے میرے عزیزو، یہ کسی اور علم کے حصول کی بنیاد پر یہ عذاب کو ترک نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ قرآن مقدس کو اپنے سینے میں بسانے کی بنیاد پر عذاب کو اٹھا لیا. واہ واہ، میرے عزیزو، آقا کائنات
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب اختصار کے ساتھ اے میرے عزیزو، دنیا میں تو بہت سارے علم ہیں، پھر ان تمام علم کو حاصل کرنا فرض ہے؟ اور پھر بہت سارے علم ہیں اور ہر علم کا اپنی اپنی وسعت ہے میرے عزیزو، جن کا احاطہ ناممکن ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی وقار، یقیناً میرے عزیزو علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن تمام علوم کو حاصل کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ بعض علم تو ایسے ہیں جن کو حاصل کرنا سخت گناہ بھی ہے، بعض علم ایسے ہیں جن کو حاصل کرنا کفر بھی ہے۔ اے میرے عزیزو، رب کعبہ کی قسم، اب لازمی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اس علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے جس علم کی بنیاد پر ہم اللہ کی وحدانیت کو پہچانے، رسول اللہ کی رسالت کو جانے، حرام و ناجائز چیزوں کے اندر درمیان امتیاز پیدا کر سکے۔ اے میرے عزیزو، وہ علم حاصل کرنا یعنی ارکان دین حاصل کرنا یہ ضرور فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن اے میرے عزیزو، رب کعبہ کی قسم، علم حاصل کرنے کو جب کہا گیا، میں نے عرض کیا ہر ایک نے اسے سمجھا، اگر میرے عزیزو نہیں سمجھا ہے تو اس قوم نے علم جس قوم کے اندر نہ ہو، اے میرے عزیزو، اس قوم کو سب سے پست قوم شمار کیا گیا ہے، سب سے نیچے قوم شمار کیا گیا ہے، اس لیے کہ علم ہی وہ عظیم دولت ہے، علم ہی وہ عظیم دولت ہے جو انسان کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو ذرا توجہ فرمائے، حضرت بہلول دانا ہے، آپ کے ارد گرد ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اسے آپ اپنے کٹیا میں لے کر چلے آتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ اپنی کٹیا میں لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بچے تو علم حاصل کر۔ اللہ اکبر، اس بچے نے کہا میں علم حاصل کروں گا، مجھے کیا ملے گا؟ اب ذرا توجہ فرمائے، بہلول دانا یہ کسی ایک عام انسان کا نام نہیں ہے، علماء تشریف رکھتے ہیں، اگر بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں تو ضرور آپ تک یہ بات پہنچ جائے گی۔ حضرت بہلول دانا نے کہا علم حاصل کر، اس بچے نے کہا اگر میں علم حاصل کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت بہلول دانا نے کہا علم حاصل کرے گا تو اللہ تمہیں دارین کی دولتوں سے مالا مال فرمائے گا، دونوں جہان کی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میرے عزیزو، حضرت بہلول دانا نے کہا علم حاصل کرو، اس نے کہا کیا ملے گا؟ کہا دنیا کی بھی دولت ملے گی، آخرت کی بھی دولت ملے گی۔ اللہ اکبر، حاضر خدمت ہوا، زانو ادب کو طے کیا، زانو ادب کو جب طے کیا، کچھ دن گزرے، اس نے دیکھا میرے شیخ کی جوتی پھٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے شیخ کی جوتی پھٹی ہوئی ہے۔ ایک موچی کے پاس لے گیا، ایک موچی کے پاس لے گیا اور کہا اسے سل دو۔ اس موچی نے کہا اس کو سلنے کے لیے مجھے پیسہ چاہیے۔ کہا میں تمہیں پیسہ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر دولت دوں گا۔ کہا کیا؟ کہا میں تمہیں مسئلہ بتاؤں گا۔ سنیں ذرا میرے عزیز و قسم خدا کی، آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، جس وقت میں گزر رہے ہیں، اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر سب کچھ قبول ہے، اگر قبول نہیں ہے تو علم نام کی شے۔ میرے عزیزو آپ دیکھ لیں، جس چوراہے سے ہم گزرتے ہیں میرے عزیزو وہ نام ملتے ہیں جن کا تعلق نیند سے ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اکثر و بیشتر ہر جگہ بچہ کم عمر کا ہے، اسے کاروبار میں لگا دیا گیا، اسے نوکری کے لیے بھیج دیا گیا۔ جس عمر میں اب اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، جس عمر میں اسے علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جس عمر میں اسے علم دنیا حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اکبر اس عمر میں وہ نوکری کر رہا ہے یا کاروبار میں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی ضروریات اتنے بڑھ چکے ہیں۔ اے میرے عزیزو، حضرت بہلول دانا کا وہ شاگرد وہ جوتی لے کر موچی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اسے سل دو، اگر تم سل دو گے تو میں تمہیں پیسہ نہیں اس سے بڑھ کر دولت دوں گا۔ کہا وہ کون سی دولت ہے؟ کہا میں تمہیں مسئلہ بتاؤں گا۔ کہا مسئلہ سے کام نہیں چلے گا، کہا مسئلہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ تمہیں پیسہ دینا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ شخص اٹھتا ہے اور اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا تو علم کی بڑی دولت ہے، اس کی دولت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ ایک موچی نے مجھ سے دولت کی بنیاد پر جب میں اسے مسئلہ بتانے لگا، کہا مجھے پیسہ چاہیے۔ اللہ اکبر، حضرت بہلول دانا ہے یہ
اللہ کے مقدس ولی ہے، ان کی نگاہیں دور تک دیکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی علم حاصل کرو، جب وقت آئے گا تو علم والے علم کو پہچان کر دنیا والوں کو بتا دیں۔ سبحان اللہ اللہ اکبر میرے عزیز و علم حاصل کرتے رہے۔ ایک وقت آیا بادشاہ وقت کے دربار میں ایک مسئلہ پھنس گیا، اور اس وقت کہ میرے عزیزو اس وقت جب بادشاہ وقت کے دربار میں ایک مسئلہ پھنس گیا تو سارے علماء کو اکٹھا کیا گیا اور تمام علماء سے اس مسئلے کو دریافت کیا گیا۔ ہر ایک خاموش رہے، کسی نے جواب دیا تو شفیع بخش نہ ہوا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اسی دربار میں ایک شخص نے کہا کہ بہلول دانا وہ اللہ کا جو درویش ہے، اس کے پاس ایک عالم اور ہے، اس سے اس مسئلے کو پوچھ لیا جائے۔ اللہ اکبر، اس مسئلے کو پوچھا گیا۔ جب غائبانہ طور پر جا کر اس نے اس مسئلے کا حل بتا دیا، اور اس مسئلے کا حل جو بھی تھا، لیکن یہاں جو بتایا گیا وہ بادشاہ کے موافق تھا۔ بس اشارے سے میرے عزیزو، وہ جو اس مسئلے کا حل تھا وہ بادشاہ کے موافق تھا۔ جب اس نے سنا کہ میرے موافق اس کا جواب ہے، کہا اس بزرگ کے کٹیے سے لے کر میرے محل تک اعلیٰ قسم کے قالین بچھا دیے جائیں، اعلیٰ قسم کے قالین بچھا دیے جائیں، اور خدام کو ارد گرد کھڑے کر دیے جائیں۔ جب وہ عالم دین آئے تو اس کے اوپر پھولوں کا نچھاور کیا جائے۔ اللہ اکبر ہے میرے عزیزو، رب کعبہ کی قسم، حضرت بہلول دانا کے کٹیے سے جب وہ عالم دین چلتے ہیں اور بادشاہ وقت کے سامنے پہنچتے ہیں، اس وقت اس شان و شوکت کے ساتھ اس عالم دین کا استقبال کیا جاتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے، پہچان لیتی ہے۔ یہ عظمت و مرتبت اگر کسی کو اللہ نے دنیا میں دیا ہے تو صرف اسے دیا ہے جس نے علم حاصل کیا۔ میرے عزیزو، اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد، اپنی نسلوں کو حافظ قرآن ہی صرف بنائے یا عالم دین ہی صرف بنائے۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، جس نے حافظ قرآن عالم دین بننا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئر کی بھی ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیزو، عزیزان گرامی وقار، یقیناً ہمیں اس معاشرے میں جہاں عالم حافظ قرہ کی ضرورت ہے وہاں ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے۔ ہر پوسٹ پہ ہمارے قوم کے ماننے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اے میرے عزیزو، اگر علم ہے تو وہ بلندی ہے، یقیناً علم ہے اس قوم کے لوگوں کو دنیا یقیناً پہچانتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جس قوم کے اندر علم نہ ہو میرے عزیزو، سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن میرے عزیزو اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے کہ علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ پہلے اس ناچیز کو، پھر آپ تمامی احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی پڑھ لیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وتوفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔